مولا علی کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ایک ایسے اصحابی تھے جن کو ہر دور میں لوگوں نے اپنا مددگار پایا ہے۔ مولا علی کا پورا نام حضرت علی ابن ابو طالب ہے۔ ان کی ماں نے ان کا نام حیدر رکھا ہے، جس کا ارتھ ہے شیروں کا شیر، جن کا اسلام کے اتہاس کے پنوں میں بہت ہی اہم کردار ہے۔ ان کے بابا کا نام حضرت ابو طالب اور ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ مولا علی پیغمبر محمد کے چچیرے بھائی تھے اور بعد میں داماد بھی ہوئے۔ مولا علی کی پرورش پیغمبر محمد صاحب کے گھر ہوئی، جس کی وجہ سے پیغمبر محمد کا مولا علی کی زندگی پر بہت ہی گہرا اثر پڑا۔ ان کا جنم آج سے 1400 سال پہلے عرب کے سرزمین پر 13 رجب کو کعبہ میں ہوا۔ یہ وہی کعبہ ہے جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان حج کو جاتے ہیں۔ حضرت علی ایک ایسی آدرش شخصیت تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بتایا۔ مولا علی ایک مہان یودھا اور بہت ہی ودوان ویکتی تھے۔ پورے عرب میں اپنے علم کے لیے مشہور رہے اور دور دراز کے لوگ بھی ان کے علم سے حیران رہ جاتے تھے۔ کئی موقعوں پر پیغمبر محمد نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ۔ مولا علی کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے انسانی قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مولا علی کی تعریف کو بیان کر سکے۔ حضرت علی کو پوری دنیا میں مولا علی، مشکل کشا، شیر خدا اور بھی کئی ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ مولا علی کے ہاتھ میں بادشاہت ہونے کے باوجود بھی یہ پیغمبر محمد کی طرح سادی زندگی گزارتے رہے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت علی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے جا رہے تھے۔ کھانے میں سوکھی جو کی روٹی تھی۔ تبھی وہاں ایک فقیر آ پہنچا۔ اس نے کہا، میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ مولا نے جو کی روٹی اسے دیا۔ وہ روٹی کھانے لگا تو کہتا ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ تو بہت ہی سخت ہے۔ مولا نے فرمایا، اگر تم اچھا کھانا کھانا چاہتے ہو تو یہاں سے کچھ دور پر دسترخوانے امام حسن ہیں، وہاں جاؤ اور جی بھر کے کھاؤ۔ وہ شخص فوراً جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ شاندار دسترخوان لگا ہوا ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک بہترین کھانا کھانے کے لیے ہے۔ وہ جب کھانے کے لیے بیٹھا تو وہ سوچنے لگا، یہاں اتنا کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانا اس بھلے انسان کے لیے بھی لیتا چلوں جس نے مجھے اتنا اچھا کھانا کھلوایا ہے۔ وہ شخص کھانا کھاتے جاتا اور دوسری طرف رکھتا بھی جاتا۔ یہ ماجرا امام حسن دور سے دیکھ رہے تھے اور قریب آ کر کہتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ کوئی اور انسان ہے جس کے لیے تم کھانا لے جانا چاہتے ہو تو اس کو بھی لے کر آؤ اور مل کر کھانا کھاؤ۔ جب اس شخص نے امام علی کا حلیہ اور بات کرنے کے انداز کے بارے میں بتایا تو امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا، وہ شخص میرا بابا، وقت کا خلیفہ علی ابن ابو طالب ہے، جو اپنے دور میں سب سے سادہ کھانا اور لباس پہنتے ہیں۔ یہ سب دسترخوان جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب انہی کا تو ہے۔ پیغمبر محمد صاحب کے ساتھ رہ کر حضرت علی نے کئی اسلامک جنگیں لڑی۔ عرب میں ایک جگہ ہے خیبر۔ اس خیبر کی پہاڑی پر اسلام کی سب سے بڑی جنگوں میں ایک جنگ لڑی گئی تھی جو آج کتابوں میں خیبر کی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس سمے خیبر کی پہاڑی پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ پیغمبر محمد صاحب نے خیبر کے بادشاہ کو اسلام کا پیغام بھیجا اور نیک راستے پہ چلنے کی ہدایت دی اور برے کاموں کو چھوڑنے کی نصیحت دی۔ تو خیبر کے بادشاہ نے پیغمبر محمد کے پیغام کو خارج کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، بادشاہ نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں جنگ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد جنگ میں ایک مرہب نام کا پہلوان تھا جو یہودی فوج کا سردار تھا۔ اس کو اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ تھا، اس کو لگتا تھا کہ دنیا میں اس کو ہرانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب یہ خبر پیغمبر محمد صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس جنگ میں حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی نے خیبر کی جنگ میں مرہب کو شکست دی، یعنی مرہب کو اپنی جان گنوانی پڑی۔ کہا جاتا ہے خیبر کے قلعے کا دروازہ جو کہ اتنا بھاری تھا کہ
कि कई लोग मिलकर उस दरवाजे को खोला और बंद किया करते थे, तो उस दरवाजे को मौला अली ने अकेले ही उखाड़ कर फेंक दिया था। इस तरह मौला अली ने जंग खैबर फतेह की और गदीर खुम के मैदान में पैगंबर मोहम्मद ने दुनिया वालों को बताया कि मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। इसका अर्थ है जिसका मैं मौला उनका अली भी मौला है। मौला को इल्म था कि उनकी शहादत करीब है। मौला अली की शहादत 21 रमज़ान सन 40 हिजरी को मस्जिद में हुई। रमज़ान इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है। इस माह दुनिया के मुसलमान रोज़ा रखते हैं। मौला जब 19वीं रमज़ान को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए और वो सजदे में गए, तभी एक दुष्ट व्यक्ति ने जहर में डुबोई हुई तलवार से मौला पर वार किया, जिसकी वजह से मौला ज़ख्मी हो गए। मौला को घर लाने के बाद वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बताया मौला अब चंद लम्हों के मेहमान हैं। ये खबर सुनकर मौला के चाहने वालों में कोहराम मच गया कि अब उनके बीच से उनका मददगार रुखसत होने वाला है। 21वीं रमज़ान के दिन मौला अली 63 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में इराक की नजफ़ अशरफ नामक स्थान पर इनका रोज़ा बनवाया गया, जहाँ पर दुनिया भर के लोग उनके रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं। 21 रमज़ान को आज भी इस दिन मौला अली की शहादत का शोक मनाया जाता है। मुस्लिम संस्कृति में अली को उनके साहस, ज्ञान, विश्वास, ईमानदारी, इस्लाम के प्रति समर्पण, मोहम्मद को गहरी वफादारी और सभी के लिए समान उपचार और पराजित दुश्मनों को क्षमा करने में उदारता के लिए पूरे विश्व में उनको सम्मानित किया जाता है और हमारे भारतवासी भी उनका बहुत आदर करते हैं। मौला अली की शान में एक शेर अर्ज है, दीन की खातिर आन बान देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। घराना तो देखिए मौला अली का, दूध पीते बच्चे भी जान देते हैं।